شہزادہ تنویر الملک صاحب ہیں، ان کا تعلق چترال سے ہے۔ ان کی مادری زبان کھوار ہے۔ جامعہ کراچی سے MS سیاسیات کی ڈگری حاصل کی ہے۔ مختلف ادبی تنظیموں میں اہم عہدوں پر مامور ہیں۔ کھوار زبان، ادب و ثقافت پر ملکی سطح پر مقالات لکھ چکے ہیں۔ 6 کتابوں کے مصنف ہیں اور اس سے کئی زیادہ ابھی زیر طباعت ہیں، اور اردو اور کھوار میں افسانے بھی لکھے ہیں، اور اس وقت انجمن ترقی کھوار کے سربراہ ہیں۔ انجمن ترقی کھوار کے بارے میں بھی یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ اس علاقے میں ایک قدیم ہماری مقامی زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے یہ تنظیم ہے، اور اس کے ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور بہت بڑی خدمات ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں شہزادہ تنویر الملک صاحب کو۔ ان کے مقالے کا موضوع ہے انجمن ترقی کھوار چترال کی اب تک کی مساعی کا ایک جائزہ۔ میں سب سے پہلے اس موقع کی مناسبت سے گندھارا ہنکو بوٹ کے احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج مادری زبانوں کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کر کے ہم مختلف زبانوں کے لوگوں کو اس چھت تلے مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہونے کا ہمیں موقع دیا۔ جیسا کہ انعام اللہ صاحب نے بتایا کہ مجھے جو مقالہ دیا گیا ہے، عنوان دیا گیا ہے، وہ ہے انجمن ترقی کھوار چترال کی اب تک کی مساعی کا ایک جائزہ۔ چترال میں 13 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں کھوار اکثریتی اور رابطے کی زبان ہے۔ تو انجمن ترقی کھوار چترالی ادیبوں اور شاعروں کی سب سے قدیم تنظیم ہے، جس کی بنیاد 1957 میں بابا کھوار شہزادہ محمد حسام الملک نے رکھی تھی۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد کھوار زبان و ادب اور ثقافت کے تحفظ کے علاوہ چترال کے لکھاریوں کو ایک ادبی پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ اس انجمن کے بانی اراکین میں شہزادہ محمد حسام الملک کے علاوہ کچھ ان کے دوسرے احباب شامل تھے۔ انجمن ترقی کھوار کے اس وقت کے اراکین نے اتفاق رائے سے شہزادہ حسام الملک کو اپنا صدر منتخب کیا، جو 1977 میں اپنی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس تنظیم کے قیام کے بعد کھوار مشاعروں کی طرح ڈالی گئی اور فروری 1957 میں چترال پبلک لائبریری میں پہلا کھوار مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں 17 شعراء کرام نے کلام پیش کیا۔ اس دوران کھوار اور چترال سے متعلق کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلی بار شیر احمد کابلی کا فارسی شاہنامہ چترال کھوار کتاب نمیش یعنی نماز اور قرآن شریف کا پہلا پارہ ترجمے کے ساتھ شائع ہوئے۔ اس دوران شہزادہ حسام الملک کی تصنیف کھوار قاعدہ پشتو اکیڈمی پشاور کے تعاون سے شائع کیا گیا۔ شہزادہ حسام الملک مرحوم اور انجمن ترقی کھوار کی کوششوں کے نتیجے میں 1965 میں ریڈیو پاکستان پشاور سے کھوار پروگرام شروع کیا گیا، اور 1967 میں شہزادہ موصوف کی کوششوں کے طفیل پشتو رسالہ جم الاسلام میں کھوار زبان کے لیے صفحے مختص کیے گئے، اور بعد میں اسے الگ رسالے کی شکل دی گئی، جو 1990 کی دہائی تک حکومتی سرپرستی میں جاری رہنے کے بعد بند ہو گیا۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے کھوار پروگرام اور رسالہ جم الاسلام کھوار کی ضرورتوں کے پیش نظر مختلف موضوعات پر مضامین، تقاریر، ڈرامے اور فیچر تحریر ہونے لگے۔ یوں ریڈیو پاکستان پشاور اور رسالہ جم الاسلام کھوار نے کھوار زبان میں نثر نگاری اور شاعری کے فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ 1977 میں شہزادہ حسام الملک کی وفات کے بعد انجمن ترقی کھوار کی تنظیم نو کی گئی، اور جناب غلام عمر اس تنظیم کے صدر اور ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب جنرل سیکرٹری مقرر کیے گئے۔ نئی تنظیم کے بعد انجمن ترقی کھوار اپنی ترقی عروج کے ایک نئے عوامی دور میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں چترال اور کھوار زبان و ادب سے متعلق کئی کتابیں منظر عام پر آئیں، جن میں غلام عمر کی تصنیف بابا سیار، چترال کی لوک کہانیاں، چترال ایک تعارف قابل ذکر ہے۔
اس دوران لوک ورثہ اسلام آباد کے ادارے نے انجمن ترقی کھوار چترال کے تعاون سے چترال کی رسوم و رواج، کلچر اور ادب کے حوالے سے ایک دستاویزی فلم بھی بنائی جو آج بھی بہت مقبول ہے۔ غلام عمر کے بعد ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب انجمن کے صدر مقرر ہوئے۔ فیضی صاحب کے دور صدارت میں انجمن ترقی کھوار چترال کے طول و عرض میں متعارف ہوا۔ اس زمانے میں انجمن ترقی کھوار نے کئی بڑے مشاعرے، سیمینار اور 2 بار 1990 اور 95 میں انٹرنیشنل ہندو کش کلچرل کانفرنس منعقد کی، جس میں یورپ اور امریکہ کے نامور محققین اور لکھاریوں نے شریک ہو کر ہندو کش ریجن کے حوالے سے تحقیقی مقالے پیش کیے، جنہیں بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کتابی شکل میں شائع کیا۔ میں حاضرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرسٹ انٹرنیشنل ہندو کچھ کلچرل کانفرنس جو ہے وہ 1970 میں ڈنمارک میں منعقد ہوا تھا، اور اس کے بعد 90 اور 95 میں یہ چترال میں ہم نے یہ کانفرنس منعقد کروائی۔ اس زمانے میں چترالی ادیبوں اور شاعروں کو مختلف وفود کے ہمراہ چترال سے باہر ادبی دوروں پر جانے کا موقع ملا، جس سے یہاں کے شعراء و ادباء کو دوسری زبانوں کے شعراء سے روابط اور تبادلہ خیال کے مواقع میسر آئے۔ بیچ سے پڑھتے ہیں۔ 2000 کے عشرے میں معروف قانونر عبدالولی خان عابد ایڈوکیٹ مقرر ہوئے، جو انجمن ترقی کھوار کے سینئر اراکین میں سے ہیں۔ عابد صاحب کے دور صدارت میں انجمن کی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئی، اور اس عرصے میں مشاعروں کے ساتھ کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ بڑھا اور کئی ایک کتابیں شائع ہوئیں۔ عبدالولی خان عابد کی صدارت کے بعد یوسف شہزاد صاحب ہمارے صدر مقرر ہوئے۔ ان کی صدارت کے دوران بھی کئی ایک ادبی سرگرمیوں کے علاوہ کئی نئی کتابیں شائع ہوئیں، اور اسی دوران انجمن کی کوششوں سے کھوار کے عوامی شاعر مبارک خان مبارک کو ادارہ لوک ورثہ اسلام آباد کی طرف سے لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور نقد انعام سے نوازا گیا۔ شہزاد صاحب کے دور صدارت کے اختتام پر نقیب الراضی صاحب انجمن کے صدر مقرر ہوئے، اور ان کے دور میں بھی کئی ایک کتابیں شائع ہوئیں۔ 30 دسمبر 2013 کو انجمن ترقی کھوار کے احباب نے اتفاق رائے سے مجھے انجمن ترقی کھوار کا 13واں صدر مقرر کیا، اور 2016 میں راقم کی صدارت کی میعاد مزید 3 سال توسیع کر دی گئی۔ 2019 میں جب چوتھی انٹرنیشنل ہندو کش کلچر کانفرنس کے انعقاد کا پروگرام بنا تو راقم کے دور صدارت میں مزید توسیع کر دی گئی۔ 2013 سے اب تک 20 مشاعرے، مذاکرے، سیمینار، تعزیتی نشستوں کے علاوہ گاندھارا انکو بورڈ کے اشتراک سے چترال میں 2 روزہ سیمینار کے علاوہ کم و بیش 20 کتابوں کی اشاعت قابل ذکر ہے۔ 1957 میں اپنے قیام سے 2014 تک کے طویل عرصے میں انجمن ترقی کھوار چترال کی سرکاری اداروں سے رجسٹریشن نہیں ہو سکی تھی۔ ہماری کوششوں کے نتیجے میں جولائی 2014 میں انجمن ترقی کھوار چترال صوبائی حکومت کے ساتھ ایک لینڈڈ باڈی کے طور پر رجسٹرڈ ہوا۔ ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے انجمن ترقی کھوار چترال کو سرکاری سطح پر اکیڈمی ادبیات، ادارہ لوک ورثہ اسلام آباد کا تعاون حاصل رہا ہے، جن کی مالی اعانت سے ہم نے نظم و نثر اور ثقافتی تاریخ کے موضوع پر کئی کتابیں شائع کی ہیں۔ غیر سرکاری اداروں میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان کلچرل سروسز اور ہاشو فاؤنڈیشن نے مختلف موضوعات پر کتاب شائع کرنے کے لیے انجمن ترقی کھوار کو فنڈ فراہم کیے ہیں۔ 2016 میں انجمن ترقی کھوار چترال اور گندھارا انکو بورڈ کے مابین دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کی بنیاد پر مختلف کتابیں گندھارا انکو بورڈ کے تعاون سے شائع ہوئیں، اور ایک رسالہ کھوارنامہ کے نام سے چترال کی ایک ادبی تنظیم میر نے شروع کیا، جو کھوار نثر کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ انجمن ترقی کھوار کے بڑوں کی خواہش تھی کہ انجمن ترقی کھوار کا اپنا نمائندہ رسالہ ہو، جس میں علاوہ دیگر ادبی موضوعات کے انجمن ترقی کھوار چترال کی سرگرمیوں کی رویداد بھی شائع ہوں، لیکن ٹیکنیکل سپورٹ اور دوسری مشکلات کی وجہ سے اس منصوبے پر کام نہیں ہو رہا تھا۔ گزشتہ برس انجمن ترقی کھوار چترال نے کھوار کے نام سے رسالہ سے ماہی رسالے کے اجراء کا اصولی فیصلہ کیا۔ چترال کے سینئر لکھاری ممتاز حسین اس رسالے کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔
یہ رسالہ 2 حصوں کھوار اردو پر مشتمل ہے، جس میں نظم و نثر دونوں شامل ہیں۔ اس سال 2 جنوری کو رسالہ کھوار کا پہلا شمارہ گندھارا ان کو بورڈ کے تعاون سے منظر عام پر آیا۔ یوں انجمن ترقی کھوار کے بڑوں کا ایک دیرینہ خواب شرمندہی تعمیر ہو گیا، اور اس طرح چترال کے ادیبوں اور شاعروں کو اپنی ادبی تخلیقات کو منظر عام پر لانے کا ذریعہ میسر آیا۔ اسی طرح ادارہ فروغ اردو اسلام آباد کے زیر اہتمام مولانا نقیب اللہ رازی کی کھوار تصنیف کھوار زبان و ادب اشاعت کے مرحلے میں ہے۔ گزشتہ برس انجمن ترقی کھوار چترال نے ایک نئی روایت قائم کرتے ہوئے بابا کھوار شہزادہ محمد حسام الملک کمال فن ایوارڈ کا اجرا کیا، اور چترال کے کئی سینئر ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو ایوارڈ سے نواز کر ان کے خدمات کا اعتراف کیا۔ انجمن ترقی کھوار چترال اس سال 14 تا 16 ستمبر کو چترال میں 4تھی انٹرنیشنل ہندو کش کلچرل کانفرنس کے انعقاد کی تیاریوں میں مصروف ہے، جس میں ہمیں دیگر ادبی تنظیمات کے علاوہ FLI اسلام آباد کا تعاون حاصل ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے یورپ اور امریکہ سے 100 سے زائد اسکالرز اور ریسرچرز نے رابطہ کیا ہے، اور 25 سے 30 غیر ملکی اسکالرز کی شرکت متوقع ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی نے ہمیں اس کانفرنس کی پروسیڈنگ کو کتابی صورت میں شائع کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کووڈ-19 کی وبا سے ہمیں نجات ملی تو یہ کانفرنس شاہنشاہ طریقے سے وقوع پذیر ہوگا۔ شکریہ۔ میرے خیال میں مضمون کافی طویل ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس حوالے سے سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔